حضرت محترم پچھلے جمعۃ المبارک نو اسی انہاں والدین دا ذکر کیتا جڑے حیات نے، زندہ نے، سلامت نے، رب تعالیٰ سلامت ہی رکھے۔ انہاں دی اولاد انہاں نال کس طرح دے عمل کرے، کس طرح پیش آئے جڑا حسن سلوک دے زمرے وچ آندا ہوئے۔ اج اسی ذکر کرانگے اس اولاد دا جنہ دے والدین دا سایہ اٹھ گیا، دونوں یا دونوں وچوں ایک ہستی رب دی بارگاہ چ حاضر ہو گئی۔ او اولاد ایسا کیڑا کام کرن جڑا حسن سلوک دے زمرے وچ آندا ہے۔ اے گل جے میں کراں ممکن ہے کوئی دوجے مولوی صاحب نہ منن یا دوسرے مولوی صاحب گل کرن شاید کوئی اور نہ منے، کسی عالم دی، کسی مفتی دی، کسی علامہ دی، کسی ڈاکٹر دی، کسی پروفیسر دی، کسی دانشور دی گل ممکن ہے دنیا ٹھکرا دے وے۔ اسی اے ذکر ہی قرآن چو لینے ہاں، اس سوال دا جواب ہی قرآن چو لینے ہاں، چونکہ جیڑا بندہ قرآن نو نہ منے او مسلمان رہ سکدا۔ اسی اپنا سوال جدو رب دے قرآن نو کیتا کہ اے لا ریب سچی تے سچی کتاب، تو فرما ساڑھے پیارے ساڑھے تو جدا ہو رہے نے، کسی دا باپ ٹر گیا، کسی دی والدہ ٹر گئی، کسی دا بھائی چلا گیا، کسی دی اولاد چلی گئی۔ اج جی میں حاجی محمد رمضان صاحب، قاری محمد عبداللہ، انہاں دے والد محترم عبد الرحمن، عمران، عبدالسلام، کامران، انہاں دے والد محترم ٹیڈی ہوٹل والے حاجی محمد رمضان صاحب، انہاں دا وصال ہو گیا تے ساڑھے تو جدا ہو رہے نے۔ اپنے جان والیاں واسطے اسی کی کریے؟ اسی اے سوال قرآن پاک دی بارگاہ چ رکھیا۔ قرآن جواب ارشاد فرماندا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ رب فرماندا ہے تسی میرے کولوں دعاواں منگو، میں تواڈی دعاواں نو قبول فرماواں گا۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، بڑی پابندی لگی جے باہروں پھڑ کے لے جان گے تو انہوں پولیس دے ڈالے باہر کھڑے نا، اچھی بولو سبحان اللہ کی ہویا۔ فرمایا تسی دعا کرو میں تواڈی دعا نو قبول کرنا۔ اسی عرض کی تھی کہ دعا تے کریے، اسی رہنے ہیں پاکستان وچ۔ ایک مولوی صاحب نو اسی یہ سوال پیش کیتا کہ ساڑھے والد صاحب فوت ہو گئے یا والدہ محترمہ فوت ہو گئی یا بھائی ٹر گیا یا اولاد چلی گئی، دعا کر لئیے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی بالکل دعا نہیں کرنی، ہاتھ تے چکنا ہی نہیں، بس وہ جو دنیا چ کر گئے ہون تسی انہاں واسطے کچھ کر سکتے نہیں۔ یہی سوال اسی دوسرے مولوی صاحب کو لے گئے، مولانا صاحب اسی دعا کرنا چاہنے ہیں والدین وچوں یا بہن بھراواں وچوں کوئی ایک شخصیت ٹر گئی ہے۔ وہ کہنا ہاں دعا کر لو پر جنازے تو بعد نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو نہیں سی کی تھی، یعنی شرط لا کے اجازت انہیں بھی دے دی۔ یہی سوال تیسرے مولوی صاحب کو لے جاؤ کہ جناب والد صاحب یا والدہ محترمہ یا بھائی یا اولاد انہاں چوں کوئی چلا گیا ہے، دعا کر لئیے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں بے شک کرو، جنازے تو بعد بھی کرو، کلاں تے کرو، ساتے تے کرو، 40ویں تے کرو، ششمائی تے کرو، سالانہ ختم پاک تے کرو، ہر نماز کرو دعاواں۔ تو یا اللہ جائیے کیڑے پاسے؟ سوال ایک کہ مولوی صاحب تینہ مولوی صاحبان دا علیحدہ جواب ہے، اینہ دا جواب نہیں رلدا، تے جڑے مولوی صاحب دا جواب تیرے قرآن نال رلدا اسی او دے تے عمل کران گے۔ دس ہن کی کریے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں، میں سنتا ہوں جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے لفظ اذا لگا کے
جگہ دی قید بھی ختم کر چھڈی تے وقت دا تخصص بھی ختم ہو گیا، نہ کوئی خاص وقت رہ گیا نہ کوئی خاص جگہ رہ گئی۔ فرمایا تہاڈا کام ہے دعا کرنا، قبول کرنا میرا کام۔ یہ رب دا وعدہ ہے، جدوں بھی کوئی دعا کرے گا میں قبول کراں گا۔ تو یاد رکھو، اگر تسی سنو زمین پھٹ گئی ہے، زلزلے آندے نے پھٹ جاندی ہے مان لو، پہاڑ اپنی جگہ چھٹ گیا بالکل مان لو، زلزلے چ ہو جاندہ ہے، آسمان گر گیا یہ بھی مان لو، ستارے جھڑ گئے یہ بھی مان لو۔ اگر کوئی آکھے کہ رب تعالیٰ اپنے وعدے دے خلاف کر لے تے اے کدے مننا نہیں، چونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، رب فرماندا ہے میرے کلمات تبدیل ہوندے نہیں، تے او دا جواب تبدیل نہیں ہونا۔ جدوں بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرے گا رب فرماندا ہے میں قبول کرنا۔ یا اللہ ایڈے واضح حکم دے باوجود پھر سارے کیوں نہیں کر دے؟ سوال تے ذہن وچ پیدا ہوندا ہے، ایدہ بھی جواب فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، اور بعد میں آنے والے لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین، اور ہمارے ان بھائیوں کی، کن کی؟ سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ ہن جیڑا بندہ ایمان دی حالت وچ جائے گا مومن مرے گا۔ جے تسی اے دیکھنا ہوئے نا کہ مرن والا بندہ چلا گیا ہے تے ہن پتہ نہیں یہ ایمان دی حالت تے مریا ہے یا غیر ایمان دی حالت تے مریا ہے، جے اے چیک کرنا ہوئے تے پھر بس اتھو چیک کر لیا کرو، جدے مرن تو بعد نمازاں وچ کلاں تے ساتے تے 40ویں تے ششمائی تے دعاواں ہوندیاں ہون، سمجھ لو رب نے ایمان دی موت عطا فرمائی۔ تے باقی دوجے پاسے آپا جانا نہیں، اپنی حد وچ آپا رہنا ہے کہ جنہ واسطے دعاواں ہوندیاں نے او کون نے؟ مومن۔ او کون نے؟ مومن۔ تے دعاواں کرن والے کون نے؟ انسان۔ دعاواں کرن والے والذین، وہ لوگ دعاواں کرن والے انسان نے۔ معلوم ہویا مومن جدو دنیا تے جائے گا، دنیا تو جائے گا، او دے واسطے دعاواں ہونگیاں، ایک قرآن کہندا ہے تے تاں ہی اسی دعاواں کرنے ہیں کہ عطا کر تو شان کریم کا صدقہ، گناہ بخش سارے رحیم کا صدقہ، جگہ ان کو جنت میں اعلیٰ عطا کر، مقام ان کو جنت میں اعلیٰ عطا کر، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے اے جواب ملیا سانو رب تعالیٰ دی بارگاہ چوں۔ یہی سوال جدو اسی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ رکھیا کہ سرکار تسی فرماؤ اسی جان والے نال حسن سلوک کرنا چاہنے ہیں، کیویں ہوئے گا؟ فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پس جب تم میت پر نماز پڑھ چکو دل کے اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو۔ اسی عرض کی تھی سرکار اس دعا دا فائدہ بھی ہوئے گا یا نہیں؟
سرکار نے فرمایا 40 آدمی جس دعا کے ساتھ آمین کہہ دیں ان میں سے ایک کی آمین ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعائے مغفرت کی تھی 40 بندے آمین کہنے والے نے، سرکار نے فرمایا ایک دی ضرور قبول ہوئے گی، تے جدو ایک دی قبول ہوئے گی تے پھر جان والے دی بخشش یقینی ہے۔ اسی عرض کی تھی سرکار اگر کوئی بندہ ہی غریب ہے جان والا 40 بندے وہ واسطے کٹھے نہیں ہو سکتے تے پھر وہ کی کرے؟ ایتھے تے لوگ جنازے بھی منہ دکھان واسطے پڑھتے ہیں تے کلاں ساتھیاں تے بھی منہ دکھان ہی آندے نے، کہن کہ چلو ساڈے پیو دے جنازے تے آیا سی کلاں تے آیا سی، او دا کی بنے گا جے کوئی غریب ہوئے جنہیں منہ دکھانا ہی کوئی نہ چاہتا ہوئے؟ سرکار نے فرمایا فکر دی پھر بھی کوئی گل نہیں، مسافر دی دعا کدے رد جاندی ہی نہیں۔ جے محلے دار نہیں آن گے او دے سٹیٹس والے لوگ نہیں آن گے تے او دے بھین بھرا تے آن گے نا، کوئی ملتان بیٹھا ہے، کوئی لاہور بیٹھا ہے، کوئی فیصل آباد بیٹھا ہے، کوئی قصور بیٹھا ہے، او آن گے نا جدوں تے مسافر دی دعا رد نہیں جاندی تے قبول ہوندی ہے، تے جے قبول ہوندی ہے تے جان والے دی بخشش یقینی ہے۔ تے اسی عرض کی تھی سرکار جی دے اپنے بھی ساتھ چھڑ جان، بندے تے ایسا وقت بھی آ جاندہ ہے غریب ہو جائے تے پھر اپنے بھی چھڑے جاندے ہیں، جدے اپنے ساتھ چھڑ جان سرکار نے فرمایا پھر بھی پرواہ نہیں کرنی، ایک قرآن پڑھ کر اگر کوئی دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی کلاں تے دعا کریے، ساتے تے کریے، 40ویں تے کریے، ششمائی تے کریے، سالانہ ختم پاک تے کریے، قرآن پاک پڑھ کے کرنے ہیں نا، تے سرکار نے فرمایا ایک قرآن پڑھ کے دعا کرو 4000 فرشتے آمین کہن گے، تے جتھے 100 قرآن پاک پڑھیا ہوئے کنے فرشتے ہون گے حساب لاندے رہا جے، جتھے 200 قرآن پاک ہوئے کنے فرشتے ہون گے آپ حساب لایا جے، لیکن قرآن صحیح سے پڑھیا گیا ہوئے صحیح۔ اور قرآن پڑھن دے وچ ذکر گل ہے اپنی اولاد اپنا سکا بھرا جس درد نال پڑھے گا مدرسے دا بچہ اس درد نال کدے نہیں پڑھے گا، اس واسطے کہندے نے کہ اپنے گھر وچوں کسے نہ کسے ایک نو حافظ بناؤ ایک نو عالم دین بناؤ، تاکہ جدو او پڑھے تے پھر جان والے دی بخشش اور بھی زیادہ یقینی ہو جائے۔ تے چلو جی وہ نہ بھی آمین کہے گا تے فرشتے آمین کہن گے۔ فرشتے کون نے؟ جڑے نہ رشوت کھاندے نے، نہ سود لیندے نے، نہ ملاوٹ کردے نے، نہ رمضان چ مہنگا سودا ویچدے نے، نہ کٹ تولدے نے، نہ ہر گناہ تو معصوم فرشتے جس دعا نال آمین کہن گے جان والے دی بخشش انشاءاللہ یقینی ہے۔ اے فرمایا کہ نے تیرے تے میرے غمخوار آقا نے جنہ دے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا اے نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا اے نہیں سونا ہور کوئی جگ